بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرائط الوجوب فی النقدین۔ شرائط میں ہم نصاب پر پہنچے تھے۔ گزارش کی تھی کہ 5 شرائط ہیں جن کا تعلق خود مکلف سے تھا کہ مکلف میں یہ 5 ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چھٹی تھی نصاب، جس کا تعلق مال سے تھا۔ اس لحاظ سے نصاب ایک شرط عام ہے کہ یہ انعام میں بھی نصاب شرط ہے، غلات میں بھی نصاب شرط ہے، نقدین میں بھی نصاب شرط ہے۔ لیکن آیت اللہ ایروانی دامت اللہ العالی نے شروع فرمایا تھا یہاں سے کہ ہم ہر ایک کے نصاب کو، چونکہ ہر ایک کا نصاب بلحاظ مقدار جدا ہے، مختلف ہے، تو اس لیے ہم اس کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔ انعام کا نصاب پہلے بیان فرمایا کہ ابل کا نصاب کیا ہے، بکر کا نصاب کیا ہے، غنم کا نصاب کیا ہے۔ اس کے بعد باقی رہ گئی 2 چیزیں، نقدین یعنی سونا چاندی اور غلات۔ نقدین چونکہ آج کل وہ سکہ ہے ہی نہیں کہ سونا چاندی، آج کل تو جو پاکستان میں مہنگائی ہے، خواتین بیچاریوں کو پہننے کے لیے نہیں ملتا، تو کرنسی کے طور پر کہاں سونا چاندی استعمال ہوگا۔ تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں، بس باقی اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، ہم پھر غلات میں جاتے ہیں جو ہمارا اصل مبتلا بے مسئلہ ہے۔ اس کو صرف تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ ہے کیا۔ شرائط الوجوب فی النقدین یلزم لوجوب زکوٰۃ فی النقدین۔ نقدین میں زکوٰۃ کے وجوب کے لیے لازم ہے، مضافاً الی شرائط العامہ، دیگر شرائط کے علاوہ ضروری ہے توفر النصاب۔ 3 چیزیں اور ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ نصاب پر پورا ہو، نمبر 2 الضرب بسکۃ المعاملہ کہ وہ بطور کرنسی استعمال ہوتا ہو بازار میں، اور پھر مزید اور پورا سال اس پر گزر گیا ہو۔ نصاب کیا ہے؟ ہی فی الذهب 20 مسقالہ کہ سونا 20 مسقال، اور من ثم اور اس کے بعد پھر اربعۃ پھر یعنی 4 پھر 24 پھر 28 پھر 32 ایسے کرتے جائیں گے۔ والفریضہ ربع عشر اور اس میں جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ 40واں حصہ ہوتی ہے۔ وفی الفضہ اور فضہ کا نصاب ہے 200 درہم، اور اس کے بعد پھر ہوتا ہے من ثم 40 40 کے حساب سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، خوب ہے وہی 40واں حصہ۔ خوب چونکہ مبتلا بے نہیں آج کل کے دور میں جو طور کرنسی ہے نہیں، ہم وہاں جاتے ہیں جو ہمارا مبتلا بے مسئلہ ہے۔ وہ مبتلا بے مسئلہ جان وہ ہے غلات، گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں آقا جان، ایک ہوتا ہے لفظ تامر اور ایک ہے زبیب۔ انگور جب خشک ہو کے زبیب کی کیفیت میں، جس کو ہم اردو میں کشمش کہتے ہیں، جب اس کیفیت میں آتا ہے تو اس وقت دیکھنا ہے کہ آیا وہ نصاب کی مقدار پر پورا ہے یا پورا نہیں ہے۔ تامر خشک کھجور کو کہتے ہیں، یعنی ایک تو تازہ ہوتی ہے نا، رطب تازہ، لیکن اس کے بعد پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت اس کا نصاب ہوتا ہے۔ خوب، ان 4 میں اس پر اتفاق ہے کہ ان کا نصاب پورا ہونا چاہیے۔ ایک اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس بندے پر زکوٰۃ ہوگی جس کی ملکیت میں ہوں۔ کس وقت ملکیت میں ہوں؟ یہ ایک باریک نکتہ ہے، معاشرے کا مبتلا بے مسئلہ ہے، وہ یہ ہے یا انسان نے ان کو خود کاشت کیا ہو، جیسے ہم لوگ دیہاتی لوگ کاشت کرتے ہیں، خود کاشت کیا ہو، اور پھر پودا بنا، پودے کے بعد پھر اس میں جو ہے خوشہ لگا، اور پھر گندم، اور آخر تک وہ ایک انسان کی ملکیت رہتی ہے۔ خوب، اس پر ہوگی۔ یا یہ ہے کہ نہیں، فصل کسی اور نے کاشت کی تھی، انگوروں کا باغ کسی اور نے لگایا تھا،
کھجوروں کا باغ کسی اور نے لگایا تھا، لیکن ابھی اس گندم پر دانہ نہیں بنا تھا، خوشہ نہیں بنا تھا، یا باغ کھجوروں کا تھا ابھی اس پر پھل لگا ہی نہیں تھا، یا انگوروں کا باغ تھا اور اس پر ابھی تک انگور لگے ہی نہیں تھے، کہ فرض کرتے ہیں وہ بندہ آگے کسی اور کو بیچ دیتا ہے۔ اب جس وقت ان 4 غلات پر پھل لگ رہا ہو، یعنی اس میں گندم کا خوشہ بن رہا ہو، جو کا، یا کھجوریں ہیں تو ان میں پھل لگ رہا ہے، یا انگور کا باغ انگور لگ رہے ہیں، اس وقت مالک کوئی اور ہے، مشتری جس نے خریدا ہے، تو پس جس وقت ان پر زکوٰۃ واجب ہونے کا وقت ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ اس وقت اس کا مالک ہوگا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، ولو کاشت کسی اور نے کیا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ بحث اس میں آقا جان جو ہے انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اشارہ کیا، وہ ہے کہ ان 4 غلات پر گندم، جو، تامر اور کشمش، ان پر زکوٰۃ کس وقت واجب ہوتی ہے؟ پوری توجہ۔ مثلا ایک دفعہ ایک مرحلہ انگور ہوتے ہیں جو ہم بازار سے انگور لے کر کھاتے ہیں، ایک یہ مرحلہ ہوتا ہے، اور ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ یہی انگور پھر خاص طریقے سے خشک کیے جاتے ہیں، اور خشک ہونے کے بعد پھر کشمش کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ آیا جب یہ کشمش بن جائیں گے، زبیب بن جائیں گے، زکوٰۃ اس وقت ہوگی یا نہیں؟ جب یہ انگور تھے، خوشہ بن گیا، بے شک سبز انگور ہیں فی الحال، بس ان پر زکوٰۃ ہو گئی۔ اسی طرح کھجور میں آ جائیں، اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں ویسے تو۔ پہلے اس میں پھول ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سبز رنگ کے جو اس میں دانے بنتے ہیں بالکل کچے، پھر وہ سبز رنگ کے دانے تیسرے مرحلے میں رنگ پکڑتے ہیں، کسی کا رنگ سرخ ہوتا ہے، کسی کا رنگ زرد ہوتا ہے، یعنی جیسا بھی کھجوروں کی اقسام ہوتی ہیں رنگ پکڑتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر رنگ پکڑنے بعد پک جاتے ہیں، پھر ہم ان کو اتارتے ہیں، پھر جب اتارتے ہیں پھر ان کو خشک کیا جاتا ہے۔ جو تامر ہوتا ہے وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، خشک، جو سارا سال بازار میں چیز ملتی ہے۔ تو آیا ان پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب یہ تامر بن جائیں گے، یا اس وقت ہوگی جب وہ سبز دانے رنگ پکڑ جائیں گے، سرخ رنگ پکڑ لیا، پیلا رنگ پکڑ لیا، جو بھی رنگ اس کا تھا اس کھجور کی اس نسل اور قسم کے مطابق، یا نا بس جوں ہی وہ پھول سے سبز رنگ خوشے میں، یعنی کھجور کے خوشے میں سبز رنگ کے دانے بن گئے، بے شک کچے ہیں لیکن اب دانے بن گئے ہیں اس کے کھجور کے، بس اس وقت زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ مراحل ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ آ جائیں گندم میں، پہلے خوشہ ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا، پھر اس میں آہستہ آہستہ سبز رنگ کا دانہ بنتا ہے، پھر وہ دانہ بعد میں اپنے مقررہ وقت پر جا کے پکتا ہے۔ تو آیا ہم اس گندم پر جو زکوٰۃ کے وجوب کا وقت ہے وہ وقت قرار دیں کہ بس جوں ہی خوشے میں دانہ بن گیا بس زکوٰۃ کے وجوب کا وقت آ گیا، اگرچہ ادائیگی بعد میں کرنی ہے، یا یہ ہے کہ نہ جب وہ دانہ پک جائے، یا بالفاظ دیگر عرفاً اس کو گندم کہا جا سکے، بے شک خوشے میں ہے لیکن اب پک گئی ہے، تو آیا اس وقت ہوگا؟ اس میں تھوڑی سی بحث ہے، یعنی وقت وجوب زکوٰۃ میں تھوڑی سی بحث ہے، لیکن پہلی شرائط میں کوئی بحث نہیں ہے۔ شرائط الوجوب فی الغلات، غلات 4 میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط فرماتے ہیں، یلزم لوجوب الزکوٰۃ فی الغلات 4 مضافاً الی الشرائط العامہ، وہ تو اپنے مقام پر ہیں ہیں جس میں سب شریک ہیں، خارج مکلف کی شرائط نہیں وغیرہ۔ غلات میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے بھی پہلی شرط ہے توفر النصاب، کہ وہ غلہ نصاب پر پورا ہو۔ کیا نصاب ہے؟ ہوا 5 اوسق،
یہ عربی پیمانے ہیں، خمسۃ اوسق 5 اوسق، والوسق 1 وسق ہوتا ہے 60 سا کا، 60 ساعن، 1 سا تقریباً 3 کلو سے کچھ کم ہوتا ہے۔ دور حاضر میں اگر آپ اس کو اپنے حساب سے شمار کرنا چاہیں کہ جناب غلات کا نصاب کیا ہے، تو اب اوسق وسق وہ ایک اونٹ کے بار کے مطابق انہوں نے جو اپنے پیمانے بنائے تھے، آپ اس کو یوں لکھیں گے، یوں یاد کریں گے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناب کیا نصاب ہے گندم کا، جو کا، فلاں کا نصاب کتنا ہے، تو آپ کہیں گے 847 کلو گرام تقریباً، یہ جو نکالا ہے 847 کلو گرام، یہ ہے نصاب ہے گندم کا، ٹھیک ہے جی، گندم ہو جو بھی ہو غلات اربع کا۔ اب اس 847 کو آپ پھر 40 پر تقسیم کر لیں تو اور آسان ہو گا کہ تقریباً 22 من اور اتنے کے جی بنتا ہے، جو بنے گا وہ نکل آئے گا آسان۔ کتنی زکوٰۃ ہے جناب؟ ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں زکوٰۃ 2 قسم کی ہے۔ اگر تو آپ اس غلہ کو، اس فصل کو، چاروں غلوں میں یہ بات ہے، آپ ان کو پانی پلاتے ہیں خود، یعنی آپ نے خود کوئی ان کو پانی پلانے کا بندوبست کیا ہوا ہے، جیسے آج کے دور میں موٹر لگے ہوئے ہیں، ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کنویں ہوتے تھے یا کوئی بھی راستہ، یہ پانی نکالنے کے اسباب اور پلانے کے اسباب سارے آپ نے خود فراہم کیے ہیں، پھر تو ہوگا 20واں حصہ۔ لیکن اگر آپ نہیں پلاتے، مثلاً بارانی علاقہ ہے، بارشیں آتی ہیں، اس سے فصل پک جاتے ہیں، یا کوئی ایسا دریاؤں کا قریب علاقہ ہے کہ جیسے گرمیوں میں دریا نکلتے ہیں بہت سارے، ایک علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ چلا جاتا ہے، آپ پانی نہیں پلاتے، بس وہ دریا آیا وہ سیلاب کر گیا، یا آپ کی زمین کسی دریا کے کنارے پر ہے، اس کو پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے سے اتنا سیلاب ہے اس زمین میں کہ اس کو ضرورت کا پانی وہ وہاں سے لے لیتا ہے، اگر ایسی صورت ہے تو پھر اس کا ہوگا 10واں حصہ، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، غلات اربع پر زکوٰۃ کے واجب ہونے میں لازم ہے توفر النصاب، نصاب پر پورا ہو۔ نصاب کیا ہے؟ ہوا 5 اوسق والوسق 60 ساعن التي تساوی 847 کلو گرام، ٹھیک ہے جی۔ والفریضہ، کتنی زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی؟ فرماتے ہیں نصف العشر، 10ویں کا نصف، مراد وہی 20واں۔ فیما یستسقا، اس میں کہ جن غلات کو سیراب کیا جاتا ہے، بالوسائل المعدۃ من المالک، ان وسائل کے ساتھ کہ جو اس غلہ کے مالک نے خود اس کے لیے مہیا کیے ہیں، بنائے ہیں، خود اس نے جو کوشش کی ہے، جیسے میں نے گزارش کی ہے آج کے دور میں کل ماں کے نتے، جیسا کہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، موٹر لگے ہوئے ہیں، زمانے قدیم میں جو ہے وہ کنویں وغیرہ ہوتے تھے، بالآخر جو بھی ہے۔ والعشر فیما یستسقی کذالک، اور 10واں حصہ ہوگا تب کہ اگر اس کو پانی پلانے کے اسباب وغیرہ خود مالک نے مہیا نہیں کیے۔ خوب، دوسری شرط ہے ثبوت الملکیہ عند تعلق الوجوب، جس وقت جو وقت وجوب زکوٰۃ ہے، 2 لفظ میری جان یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے وقت وجوب زکوٰۃ، ایک ہوتا ہے وقت ادائیگی زکوٰۃ۔ ادائیگی کریں گے اس وقت جب گندم پر تھریشر لگ گئی، بھوسا علیحدہ ہو گیا، گندم علیحدہ ہو گئی، ادائیگی اس وقت ہوتی ہے، وقت وجوب اس سے پہلے ہے۔ اب غور کرنا، فرماتے ہیں ثبوت الملکیہ، جو وقت وجوب زکوٰۃ ہے اس وقت یہ بندہ اس غلہ کا، اس فصل کا مالک ہو، ولو بغیر زرع، بے شک اس نے کاشت نہیں کیا، کاشت کسی اور نے کیا تھا لیکن اس نے اسے خرید لیا ہے، جو وقت وجوب زکوٰۃ ہے اس وقت یہ بندہ مالک ہے، بس یہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں وفی وقت الوجوب، وقت وجوب زکوٰۃ کیا ہے؟ خلاف، فرماتے ہیں اختلاف نظر انشاءاللہ بھی بیان کرتے ہیں۔ والمستند، خوب، اب ہم آتے ہیں اپنی دلیلوں کی بات میں۔
آپ نے کہا کہ جناب غلات میں نصاب واجب ہے اور وہ نصاب 847 کلو گرام بنتا ہے۔ دلیل یہ ہے اما بالنسبت الی مقدار النصاب فقد دلت علیہ روایات قد تجاوز العشرہ، ایک روایت نہیں 10 سے زائد روایات دلالت کرتی ہیں کہ غلات کا جو نصاب کی مقدار ہے وہ 847 کلو گرام بنتی ہے۔ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اوپر ہو، بہرحال ممکن ہے۔ کوئی ایک روایت ان میں سے فرماتے ہیں یہ روایت ہے کا صحیحۃ زرارہ، جناب زرارہ کی روایت ہے، سندن صحیح ہے، ان ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں ما انبتت الارض من الحنطۃ والشعیر والتمر والزبیب، ما انبتت الارض، زمین جس کو اگاتی ہے، یعنی جو زمین میں اگتے ہیں ان میں سے گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ فرماتے ہیں ما بلغا 5 اوسق، ان میں سے جو پہنچ جائے 5 اوسق تک، اور ہر وسق ہوتا ہے 60 سا کا، فلذالک، تو یہ بن جائیں گے 300 سا، ٹھیک۔ اگر ایسا ہے ففیہ العشر، اس کا ہوگا 10واں حصہ، ٹھیک۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى، لیکن اگر انہی میں جو فصل ہیں ان کو سیراب کیا جاتا ہے، ان کو پانی دیا جاتا ہے، بالرشا، رشا ہوتا ہے چھوٹے ڈول، یعنی رسی ڈال کے، رسی کے ذریعے نیچے سے پانی کھینچ کے پھر ان کو دینا، یہ ہوتا ہے۔ والدوالی، یعنی کنویں، والنوازح، یا تھوڑا اور کوئی بڑا ہو کہ جو اونٹوں کے ذریعے وہ اس سے پانی نکالتے تھے، تھوڑے بڑے ڈول ہوتے تھے اس زمانے قدیم میں، یہ المنجد میں یہی لکھا ہے اور باقی لوگوں نے، کہ وہ بڑی بڑی مشقیں ہوتی ہیں، بڑے ڈول کے جو انسان نہیں کھینچ سکتا، پھر اونٹ کے ذریعے اس کو کھینچتے تھے، بہرحال اس والے حساب سے۔ اگر ایسا ہے ففیہ نصف العشر، تو اس میں پھر 20واں حصہ، ٹھیک۔ فرماتے ہیں وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، اور جس کو سیراب کرے، سما یعنی جو بارشی، جو بارانی علاقے ہوتے ہیں، وَالسَّیحُ، یا سیلاب جو عام جاری پانی ہوتا ہے جو دریاؤں نکلتے ہیں، او کان بعلاً، یا بال سے مراد کیا ہے کہ زمین خود اتنی سیلاب والی ہے کہ اس کو اوپر سے مزید پانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ نیچے اس کا اتنا سیلاب ہے کہ فصل اسی سے تیار ہو جاتی ہے، ففیہ العشر، تو اس میں پورا 10واں حصہ، ٹھیک ہو گیا۔ خوب وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ 300 شَيْءٍ، اگر وہ فصل، چاروں فصلیں اگر یہ 300 سا سے کم ہیں تو پھر ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آپ سا کی بجائے کہہ سکتے ہیں اگر ان کی مقدار 847 کلو گرام سے کم ہے، فصل نکلتا ہے آپ کی، اس پر کوئی نہیں۔ وَلَيْسَ فِي مَا أَنبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْءٌ إِلَّا مِنْ هَٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاء، فرماتے ہیں زمین پر جو کچھ اگتا ہے ان میں سے فقط انہی 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، ان کے علاوہ کسی اور شے پر زکوٰۃ نہیں ہے، ختم، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہو گئی روایت صحیح ہے جناب زرارہ امام محمد باقر علیہ السلام سے، کہ جس میں تقسیم ہو گیا، 2 چیزیں بیان ہو گئیں، ایک مقدار نصاب اور دوسرا 10واں کب ہے اور 20واں کب ہے۔ وفی مقابل ذالک، لیکن ایک اور روایت ہے، وہ روایت موثقہ حلبی ہے، ان ابی عبداللہ، وہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کہ حلبی کی روایت یہ ہے کہ سألتہ فی کم تجب الزکوٰۃ من الحنطۃ والشعیر والزبیب والتمر، کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ جناب اس گندم، جو، زبیب اور تمر میں کتنی مقدار پر زکوٰۃ ہوگی، تو امام نے فرمایا فی 60 سا، 60 سا پر۔ اوپر والی روایت کہہ رہی ہے 300 سا اور یہ کہہ رہی ہے فقط 60 سا۔ اب کیا کریں، پوری توجہ، فرماتے ہیں
اذا کان الجمع بحمل الثانیت علی الاستحباب عرفیہ تعین المثیر علیہ۔ اگر ہم ان دو روایات کے درمیان جمع عرفی کر سکیں، کیسے کہ 60 والی کو استحباب پر عمل کریں کہ اگر 60 سا بھی ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، مستحب یہ کہیں، پھر تو ہے ٹھیک۔ لیکن اگر یہاں جمع عرفی کا امکان نہ ہو، یہ میں آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ ایک جمع تبرعی ہوتی ہے اور ایک عرفی ہوتی ہے، یہ ساری آپ تھوڑا سا پیچھے آپ کو لکھوایا تھا۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسی جمع کی صورت نہ ہو، استقرت تعارض، تو ہم کہیں کہ جمع نہیں ہو سکتی، یہاں تعارض مستقر ہے، ان کے درمیان تعارض ہے۔ جب تعارض ہے تو پھر کیا کریں؟ ہم مرجحات میں جائیں گے۔ تعین طرح الثانیہ، دوسری روایت جو 60 سا والی ہے اس کو ہم ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ، ہاں وجہ ہمارے پاس یہ ہے، لِأَنَّ الْأُولَىٰ لِكَثْرَتِهَا، او پہلے مضمون والی روایات میں ہم نے کہا کہ 10 سے بھی زیادہ ہیں، جو 300 سا کی بات کرتی ہیں وہ زیادہ ہیں، تو مثلو سنتاً قطعیتاً، وہ سنت قطعیہ کو بیان کرتی ہیں، وہ روایات اپنی کثرت کی بنیاد پر ایک سنت قطعیہ کو بیان کرتی ہیں، تشکیل دیتی ہیں۔ وَمُخَالِفُهَا، اور یہ روایات جو اس لیول کی نہیں ہے، فرماتے ہیں یلزم ترکہ، اس کو ترک کرنا لازم ہے، چونکہ وہ روایات سنت قطعیہ کو تشکیل دے رہی ہیں یا بیان کر رہی ہیں اور یہ ان کے خلاف ہے، لہذا اس کو ترک کر دیں گے، ختم ہو گئی بات۔ اما ان مقدار الفریضہ، کہ جناب زکوٰۃ کی مقدار 20واں ہے یا 10واں، فرماتے ہیں لے صحیحت سابقہ، یہ جو روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے جناب زرارہ کی، اس میں امام نے واضح فرما دیا کہ کس قسم کے غلات پر 10واں حصہ ہے اور کس پر 20واں حصہ ہے، اسی روایت میں دونوں چیزیں بیان ہو گئیں۔ اما اشتراط التملک وقت الوجوب، ہم نے کہا ہے کہ جناب اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو وقت وجوب زکوٰۃ ان غلات کا مالک ہو۔ میں نے آپ کو گزارش کی ہے، ممکن ہے فصل کاشت کسی اور نے کی ہو لیکن وقت وجوب زکوٰۃ مالک کوئی اور ہو، تو جو وقت وجوب زکوٰۃ مالک ہوگا زکوٰۃ اسی پر ہوگی۔ خوب، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیوں کہ جو وقت وجوب مالک ہوگا اس پر ہوگی؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِكِ، اصولی سی بات ہے کہ مال کی زکوٰۃ مال کے مالک پر واجب ہوتی ہے، مال میرا ہو زکوٰۃ کسی اور پر واجب ہو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو جس مال کی بھی زکوٰۃ ہوگی، جو اس مال کا مالک ہوگا، جو نقدین کا مالک ہوگا زکوٰۃ اس پر ہوگی، جو انعام کا مالک ہوگا زکوٰۃ اس پر ہوگی، تو غلات میں بھی جو ان کا مالک ہوگا مالک پر ہو، چونکہ مکلف مالک ہے، واتو زکوٰۃ کا حکم مالک کو ہے، جو اس کا مالک ہے۔ خوب، فرماتے ہیں اما عدم اشتراط التملک بالذراع، ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں جناب پھر مالک تو فقط وہی ہوگا جس نے خود کاشت کیا ہو، جس نے خود کاشت نہیں کیا اور کسے خریدا ہے لیکن ابھی اس میں خوشہ بھی نہیں بنتا ابتدا میں۔ فرماتے ہیں تملک بزراع کی شرط نہیں ہے کہ حتماً اس نے خود کاشت کیا ہو اور کاشت کے ذریعے مالک ہو، تو فرماتے ہیں نہ۔ کیوں؟ لأن النصوص، چونکہ روایات وَإِن كَانَتْ قاصرۃ عن اثبات التعمیم، اگرچہ روایات میں یہ بات نہیں ہے کہ آیا اس نے کاشت کے ذریعے مالک بنا ہے یا کسی کی کاشت کو اس نے خریدا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم کونہا فی مقام البیان، اس لیے کہ وہ اس تملک والے نقطے کو روایات بیان نہیں کر رہی تھیں، لیکن بے شک روایات میں نہ ہو الا ان اتفاق المسلمین، لیکن اجماع مسلمین اس بات پر ہے
کہ جو وقت وجوب زکوٰۃ مالک ہوگا زکوٰۃ اسی پر ہوگی، بس یہ اجماع اس شرط کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو بھی وقت وجوب زکوٰۃ مالک ہوگا زکوٰۃ اسی پر ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ آخری بات، اما وقت الوجوب، غلات پر زکوٰۃ واجب ہونے کا وقت کون سا ہے، یعنی وقت وجوب زکوٰۃ، جیسے ہم نے ابتدا میں گزارش کی کہ اس میں تھوڑی سی اختلاف نظر ہے۔ فالمشہور، مشہور یہ ہے کیا کہ کونہ فی الحنطۃ والشعیر، کہ گندم اور جو ان پر وقت وجوب زکوٰۃ ہے، اذا اشتد الحب، جب خوشے میں دانہ سخت ہو جائے، چونکہ ابتدا میں جب خوشہ بنتا ہے ذرا بہت نرم ہوتا ہے پھر سبز ہوتا ہے، لیکن اس میں جب سخت ہو جائے وہ وقت ہے۔ وفی ثمر النخل، اور جو کھجور کا پھل ہے اس کا وقت وجوب ہے، اذا احمر او اصفر، او سبز، پہلے سبز ہوتے ہیں اس کے سارے جو کھجور کے دانے ہوتے ہیں، بعد میں وہ یا خشک ہو جاتے ہیں یا زرد ہو جاتے ہیں، جو بھی اس کی جنس ہوگی وہ رنگ پکڑتی ہے وہ رنگ پکڑ لے۔ وفی ثمر الکرم، اور جو کھجور کے اپنا انگور کے باغات ہیں، انعقاد ہی حسر ما، جب اس میں حسرم کہتے ہیں اس کو، وہ جو سبز رنگ کا گچھا سا بن جاتا ہے کھجور کا، جب وہ گچھا بن جائے سب اس صورت میں، ٹھیک۔ لیکن یہ ہو گیا ایک نظر۔ ذہب غیر واحد المتاخرین، بہت سارے متاخرین صاحب روۃ الرشقہ وغیرہ یہ سارے حضرات کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، الی کون المدار علی صدق عنوان الحنطہ، کہ نہیں، وقت وجوب زکوٰۃ میں معیار کیا ہے، جب اس پر عنوان حنطہ، عنوان گندم صادق آ جائے، لوگ جب یہ کہا جائے کہ یہ گندم ہے یہ حنطہ ہے، بس جائیے۔ کیوں؟ لِأَخْذِ ذَلِكَ فِي ثِقَانِ روایات، چونکہ روایات میں لفظ حنطہ استعمال ہوا ہے، تو جب اس پر حنطہ کا عنوان صادق آئے گا اس وقت اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، چونکہ روایات میں حنطہ کا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی ایک نظر۔ البتہ آگے فرماتے ہیں نا، فی خصوص زبیب، جہاں تک مسئلہ ہے کشمش کا، یکون المدار فی وقت الوجوب علی صدق عنوان العنب، اس میں معیار کیا ہے کہ جب اس پر عنوان عنب، یعنی جب ان پر انگور کا عنوان صادق آ جائے بس اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، وَإِنْ كَانَ الْمَدَارُ فِي بُلُوغِ 5 أَوْسَقَ لَا مُلَاحَظَةٌ عَنْهُ، یہ اور بات ہے کہ وہ زبیب کشمش 5 اوسق ہوگی تو زکوٰۃ تو دیں گے، لیکن اگر کشمش جو بن کر وہ 5 اوسق سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن وقت وجوب اس وقت ہے کہ وہ جب اس پر انگور عنب کا عنوان صادق آ جائے۔ خوب، لیکن فرماتے ہیں پھر عنب اگر 5 اوسق ہو جائیں، 847 گرام کلو گرام، فرماتے ہیں نا، زبیب اتنی ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے لے صحیحت سلیمان بن خالد عن ابی عبداللہ، سلیمان بن خالد کی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرمایا لیسا فی النخل صدقہ، کھجور پر زکوٰۃ نہیں ہے، حتی یبلغا، مگر یہ کہ وہ 5 اوسق تک پہنچ جائے، وہی 847 کلو گرام۔ والعنب مثل ذلک، اسی طرح فرماتے ہیں حکم انگوروں کا، لیکن حتی یکون 5 اوساق، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب یہ 5 اوساق ہوئیں زبیبین، یعنی حالت کشمش میں، کھجور خشک ہو کے جب کشمش بن جاتا ہے وہ کشمش 5 اوساق ہوگی، یعنی 847 کلو گرام ہوگی، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ الحمدللہ یہ بات مکمل ہو گئی۔ پھر اگلا درس، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔